بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستان محترم، ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مہینے کو نہایت اہتمام سے مناتے ہیں، محفل میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ آج سے اس مہینے کو اس طور منائیں گے۔ ہمارا چینل اسلامک سٹوریز روزانہ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے چیدہ واقعات آپ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ آپ کی مکمل حیات طیبہ کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، لیکن ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے کوشش کریں گے جتنے زیادہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ دوستان محترم، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو روزانہ کی بنیاد پر اسلامی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند یادگار واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل از بعثت کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کی چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ اہمیت جاگ اٹھتی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر نے اس کا سامان مکہ کے مشہور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت کا درخواست گزار ہوں کہ میری دادرسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس لاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کرتی ہے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ ان پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان قائل یہ ہے کہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یکسباں ہو کر کہا، اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کو سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی سے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی اور اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرتے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادے بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس لا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک و ٹوکر پہنچتی ہے۔ اس کی دعا بھی وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لی
جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدان کے گھر پر اکٹھے ہو گئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے: ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ شہید مالک کو واپس لائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہر مظلوم کی دادرسی کریں گے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ الفضول کا معنی ہے وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے: میں نے عبداللہ بن جدان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو حلف فضول کہنے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حلف میں جتنی باتیں کی گئی وہ اخلاقی فضائل کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسری یہ کہ فضول اس متاع کو کہا جاتا ہے جو جبر و ظلم سے چھین دی جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس حلف میں شامل ہونے والے افراد میں سے 3 کے نام فضل تھے۔ مورخ حلبی اپنی تاریخ میں مزید ایک وجہ بیان کی ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زائد مال مہمانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں گے، جبکہ ابن کثیر نے دوسری روایت مورخ سہیلی کے حوالے سے لکھی اور اس میں سے یہ نام آئے: الفضل بن شراح، الفضل بن وداع، الفضل بن فضا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس حلف کو یاد کرتے تو اس کی تعریف ضرور فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: عبداللہ بن جدان کے گھر پر میں نے جس حلف میں حصہ لیا تھا، مجھے اس کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی مجھے سرخ ہونٹوں کا گلا بھی پیش کرے تو میں اس کو ہرگز نہیں توڑوں گا۔ آج دور اسلام میں مجھے کوئی اس حلف کو طرف بلائے گا تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعے کا ظہور اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک خاص نعمت تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہماری نظر سے اسی باب میں ایک دلچسپ روایت گزری کہ جس کے مطابق ولید بن عتبہ بن ابی سفیان حضرت معاویہ امیر معاویہ کا بھتیجا اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جب مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کو بل بوتے پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جائیداد جو ذل مروہ کے مقام پر تھی قبضے میں لے لی اور گورنی کا روب جمانے لگا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا: اے ولید، تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر میں اپنی تلوار نکالوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اے اہل ایمان، آج وہ حلف الفضول کو دہرانے کا لمحہ آ گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا: میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا قول حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق دلوا کر رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ بن نوفل ظہری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تیمہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق انہیں واپس دے دیا، راضی کر لیا۔ حقدار کو اس کے حق دلانے کی کاوش اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبیوں کی آمد کا مقصد بھی قرآن نے یہی بیان کیا ہے کہ عدل قائم ہو اور ظلم مٹ جائے۔ مظلوم کے حق میں اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ہر دور میں ظالموں کو ان کے آگے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ معاشروں کے اندر ہے بے بسی اور ذاتی مفادات کی سوچ پختہ ہو جاتی ہے، نتیجتاً ظالم منہ زور ہو جاتا ہے اور مظلوم بے بس و مجبور ہو کر دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ سنت رسول کس قدر واضح ہے کہ ظلم کا خاتمہ شان مومنہ اور فرض عین ہے، اور آج اس جذبے کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔